السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی موت کا واقعہ بیان کریں گے۔ دریائے نیل کا قصہ جب سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ فرعون اور بنی اسرائیل قوم پر بے انتہا ظلم کیا کرتا تھا، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لیا کرتا تھا اور جو اسے سجدہ نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور فرعون کو حق کی دعوت دی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈال دی اور وہ بڑا سانپ بن گئی اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر مصر کے لوگ ان پر ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے۔ اور پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ختم کر دے گا اور وہ بنی اسرائیل قوم کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات کے اندھیرے میں اپنی قوم کو لے کر شہر سے نکل جاؤ، فرعون تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں ختم کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ جب اس بات کا علم فرعون کو ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے موسیٰ علیہ السلام یہاں سے جا سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں قتل کر کے ہی رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے بچ کر نہیں جانے پائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کا حکم دیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے آگے اپنی قوم کے ساتھ چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا اور بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چلنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل دریائے نیل کے پاس جا پہنچی اور سامنے سمندر تھا اور ایک بڑا سا سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے کنواں اور پیچھے کھائی جیسا معاملہ ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل کی قوم بہت زیادہ ڈرنے لگی اور بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں تم نے کہاں پھنسا دیا ہے، اب ہم بالکل نہیں بچ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اے لوگو ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کہنے لگی، اب تو آگے تو سمندر ہے اور ہم پیچھے گئے تو فرعون کا لشکر ہمیں مار ڈالے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کے دربار میں مدد مانگی، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ تو بہترین راہ دکھانے والا ہے، اے اللہ فرعون ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ اس فرعون کو غرق کر دے کہ تاریخ اس کا انجام دیکھے اور اس کو یاد رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کو دریا کے سامنے دے مارو۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا کے سامنے دے ماری تو اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت کرشمہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوا، ایک بہترین معجزہ
کہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سمندر آدھا پانی اس طرف اور سمندر کا آدھا پانی دوسری طرف ہو گیا اور درمیان میں ایک بڑا راستہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں راستے کو پوری طرح واضح کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بیچ کے راستے میں چلنے لگی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا کے اس پار چل کر پہنچ گئی تو فرعون نے دیکھا کہ سمندر کے درمیان راستہ بن گیا ہے۔ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس راستے پر سے پوری طرح اچھے سے حفاظت کے ساتھ گزر گئی اور فرعون نے لشکر کو حکم دیا کہ چلو جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھا کرو اور ان کے پیچھے چلتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا کے اس پار پہنچ گئی تو فرعون اور اس کا لشکر بھی دریا کے درمیان میں سے گزرنے لگا اور گزرنے کی کوشش کرنے لگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جلال آ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا، اے دریا اب اپنا راستہ بند کر دو، تم جیسی تھی ویسی ہو جاؤ۔ تو سمندر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا پانی دوبارہ ملا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ڈوبنے لگا اور دریائے نیل میں مرنے لگا۔ یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو غرق ہوتے دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ خوش تھے کہ وہ بہت زیادہ حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچ چکے ہیں اور پھر فرعون چیخنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں موسیٰ کو پوری طرح نبی تسلیم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی میں اللہ کے نبی ہیں۔ موسیٰ کے رب کے آگے میں سجدہ کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ایک ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں موسیٰ کے رب پر پوری طرح ایمان لاتا ہوں اور موسیٰ کو نبی تسلیم کرتا ہوں۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے فرعون تم اب ایمان لا رہے ہو جب تم جہنم کی دہلیز پر پہنچ چکے ہو اور تمہارے تکبر اور تمہارے غرور کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرتناک بنایا جائے گا تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ انسان کو تکبر راس نہیں آتا، انسان کو تکبر بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج تک فرعون کی لاش کو عبرت بنا کر رکھا ہوا ہے اور فرعون کی لاش آج تک میوزیم میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو ہمارے لیے عبرت ناک چیز بنائی ہوئی ہے۔ اور فرعون ڈوبنے لگا اور فرعون اے موسیٰ مجھے بچاؤ، اے موسیٰ مجھے بچاؤ یہ کہنے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرعون کہہ دیتا کہ اے موسیٰ کے رب اے اللہ مجھے بچاؤ تو اللہ تعالیٰ فرعون پر رحم فرماتا اور فرعون کو بچا لیتا، لیکن فرعون تو تکبر کی مثال تھا اور اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے ذرہ برابر بھی پسند نہیں۔ راستہ وہی تھا جس پر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت گزر گئے اور اسی راستے پر فرعون ہلاک ہو گیا، اسی راستے پر فرعون غرق ہو گیا۔ تو راستے پر یقین نہ کرے، راستہ وہی تھا جس پر سے فرعون ہلاک ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہی بہترین اسباب بنانے والا ہے۔ اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔